آج کل اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی طور پر گناہ گار ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ مالدار ہوتے ہیں اور خوش بھی نظر آتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ہر نعمت سے نوازا جاتا ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ مالداری ایک نعمت ہے، خوشی اور آرام کا ظاہری سبب ہے، مگر ضروری نہیں کہ جو مالدار ہو وہ خوشحال اور پرسکون بھی ہو، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس بظاہر مال و دولت اور سامان عیش و عشرت تو ہوتا ہے، مگر ان کا دل قناعت و توکل سے خالی ہونے کی بنا پر ہر وقت دنیا کی مزید ہرس، ترقی کی فکر اور کمی کے اندیشے میں بے آرام رہتا ہے۔ ذرا ان سے پوچھ کر تو دیکھیں کہ وہ راحت و آرام کے سارے اسباب اپنے پاس رکھنے کے باوجود سکون دل کی نعمت سے کتنے محروم ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایک آدھ فرد ایسا مل جائے جو نافرمان ہونے کے باوجود بھی خوش ہو تو وہ شاذ و نادر مثال ہوگی، اور شاذ و نادر کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ حکم اکثریت پر لگتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ نافرمانوں کی اکثریت دلی طور پر اندر سے پریشان اور بے سکون ہی رہتی ہے۔ دراصل قلبی سکون اور حقیقی اطمینان مال سے حاصل ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے ذکر سے ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ مگر ہم میں سے اکثر لوگ چونکہ ذکر اللہ کی لذت سے بالکل کورے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ دراصل ہم نے اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اس بات کا جواب یہ بھی ہے کہ جو نافرمان بظاہر خوشحال ہیں انہیں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جو چند روزہ ہے، یہ چند روزہ خوشحالی لمبی پریشانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جس خوشحالی کا انجام چند روز کے بعد دائمی تباہی ہو، اسے خوشحالی کہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جیسے چوہا زہر ملی ہوئی چیز کھا کر خوش ہوتا ہے مگر اسی میں اس کی تباہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اصل نقطے کی بات یہ ہے کہ سکون و راحت کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہے، بلکہ جسم کے ساتھ روح بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ مادی وسائل اور راحت و سکون کے ظاہری اسباب جسم کو تو آرام دے سکتے ہیں، مگر روح کو قرار اور دل کو سکون بخشنا ان کے بس کی بات نہیں۔ روح کی تسکین اور اس کی غذا عبادت اور ذکر اللہ ہیں، کیونکہ انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ کسی لافانی ذات کی بندگی کرے۔ اس فطری خواہش کی تسکین مادہ پرست زندگی کے وسائل و اسباب سے پوری نہیں ہو سکتی۔ روح کی تسکین کے لیے روحانی اسباب، اعمال صالح جیسے ذکر اللہ اور عبادت وغیرہ کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک بزرگ نے یہی بات کیا ہی خوب انداز میں بیان فرمائی ہے، یہ خدا نا آشنا زندگی کا لازمی خاصہ ہے کہ اس کے شدائی ایک انجانی سی بے قراری کا شکار رہتے ہیں۔ اس بے قراری کا ایک کرب انگیز پہلو یہ ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بے قرار کیوں ہیں۔ وہ ہمہ وقت اپنے دل میں ایک نامعلوم اضطرار اور پراسرار کسک محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ اضطراب کیوں ہے، کس لیے ہے، وہ نہیں جانتے۔ تو اپنے ارد گرد کے ماحول میں ان گناہ گاروں یا نافرمانوں جن کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے ان کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو بے شک میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔